نظام پر تھوکا ہے، اس نظام سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ اس نظام اور فرسودہ سسٹم میں جس طرح اس قوم کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، آج اس ملک کا بچہ بچہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ جب تک اس ملک میں یہ انجینئرنگ کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ ملک مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس ملک کو دنیا میں عزت کا مقام نہیں مل سکتا۔ اس کی عزت لوٹنے والے کون ہیں؟ اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کون ہیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، افسوس سے ہمیں یہ بات کرنا پڑتا ہے کہ وہ ادارے جو اس ملک کے استحکام کا ذریعہ ہوتے ہیں، جس ملک کے ادارے مضبوط اور مستحکم نہ ہو، وہ کس طرح اپنے اوپر تعمیر کر سکتے ہیں جب بنیاد ہی کمزور ہو؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، الیکشن کمیشن کا جو لنگڑا لولا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ خود رزلٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کب حکم ہوگا، ہمیں کس کی کامیابی کا اور کس کی ناکامی کا اعلان کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، لیکن ہم اس بربریت کی نشاندہی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس قوم کو پرامن رہنے دیا جائے، اس قوم کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے پر میرے دوست اور گامزن رہنا دیا جائے۔ جس طریقے سے کراچی کے ساتھ ظلم و بربریت کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ اس شہر کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا، یہاں پانی کا بحران، یہاں گیس کا بحران، یہاں بجلی کا بحران۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان بحرانوں سے اس قوم نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، لیکن دوستوں اور بھائیوں، جس طرح 8 فروری کو اس کراچی کے شہر کے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، خدا کی قسم یہ بربریت، ظلم اور ناانصافی یہ تو الفاظ ہی کم ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ آج کراچی شہر کو جس معاہدے کے تحت کون نہیں جانتا کہ وہ آدمی جو آج تک چور تھا، پاناما میں تھا اور اس کے نیب کے کیسز تھے، اس کو لندن سے بلایا جاتا ہے اور اس کو صاف ستھرا کر کے میرے دوستوں اور بھائیوں کراچی کا سودا کیا جاتا ہے، کراچی کی مینڈیٹ کا سودا کیا جاتا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ اس شہر کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے جن کی تاریخ ہے کہ پتہ خوری، بند بوری لاشیں، بلدیہ فیکٹری کے مظلوم مزدوروں کا خون ان کے دامن سے آج بھی وہ خون لرز رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس شہر کے لیے ہم نے دوستوں اور بھائیوں قربانیاں دی ہیں لوگوں نے امن کی خاطر، اور آج جس طریقے سے قوم نے جماعت اسلامی کی قیادت پر بھروسہ کیا ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں 18 صوبائی اسمبلی کی 45 کی رپورٹیں
انشاءاللہ جماعت اسلامی کا کارکن کراچی کی شہر کے حقوق کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں رہا ہے اور ہمیشہ میدان عمل میں رہے گا. یہ جدوجہد نیا رکی ہے نہ رکے گی. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، صاحب اقتدار یہ سن لے، فیصلے کرنے والے یہ سن لے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ سلسلہ رک جائے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے. ہم اداروں کے عزت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے عزت کے پیچھے خود پڑے ہوئے ہیں. جو پہاڑوں سے نعرے نکلے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ شہر کی گلیوں سے بھی وہ نعرے نکلے. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی عزت کو بھی سمجھے، لوگوں کی رائے کو احترام دے. کیونکہ 40% نوجوان اب اس تبدیلی کا ذریعہ بن چکے ہیں. آپ کو نوجوانوں کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا، گلی کوچوں میں مشکل ہو جائے گا. میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے عوام کا حق ان کو دوبارہ دیا جائے. جو غلط نظر الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کے حکم پر جاری کیا ہے، وہ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کرے. کراچی کا سودا ہمیں نہ منظور ہے. کراچی کو دہشت گردوں کے حوالے کرنا ہمیں نہ منظور ہے. کراچی کے لوگ محبت کرنے والے میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت زخم خوردہ ہے کراچی کے عوام. اب اس کو پرامن رہنے دیا جائے، ان کے خوشحالی کو نہ لوٹا جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو دوبارہ کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. تمہارے ان غلط فیصلوں سے 71 کی تاریخ پر نظر ڈالو کہ تم نے مینڈیٹ کو زمین بوس کیا، مینڈیٹ کو زمین اور پیروں تلے روندا کیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس ملک کو، اس کی یکجہتی کو نہ توڑا جائے. یہ محب وطن لوگ ہیں جو آج اس روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کی دفاع کرنا، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پر قائم اور قائم رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.